السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنے قرآن پاک کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیں اور توجہ سے سنیں اور ہدایت حاصل کریں، آپ بھی اور میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا ہم قرآن پاک کے ہدایت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ ملک کا، یعنی میں نے اسے 3 جز میں تقسیم کر لی تھی، 2 جز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور تیسرا جز میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سنیں اور توجہ فرمائیں۔ یعنی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستیوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے کہ جو پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں بتا دیے دوزخ کا جوش و خروش دیکھ کر یہ کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، دوزخیوں کی، ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا دنیا میں تمہیں اس سے ڈرانے والا، اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ جو تم آج اس میں جھونک دینے کے لیے لائے گئے ہو، تو وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ آئے تو تھے لیکن ہم ان کا ڈر خاطر میں نہ لائے اور ان کو جھوٹا سمجھ کر جھٹلا دیا اور اپنی جھٹائی کا اقرار کرتے رہے۔ اور کہیں گے اگر ہم سمجھ سے کام لیتے تو رسولوں کی بات سنتے تو آج اس آفت میں نہ پھنستے، برخلاف ان کے کہ اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے اس دن چین اور آرام سے ہوں گے اور ان کو بڑا اجر ملے گا۔ تو ناظرین سنیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں کا یقین کر کے ان باتوں کو مانا جو ان کے لیے آنکھوں سے اوجھل تھی۔ آگے انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، رحمت کے امیدوار، کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں ہی بڑے بڑے سزائیں دیے ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ فرمایا تم خود ہی سوچو کہ ایک عقل مند منہ اٹھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور دوسرا منہ اوندا کیے گرتا پڑتا اور ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی بات مانو اور قیامت پر یقین کرو، اس کے بغیر، اس کے سوا بھٹکنے کے کچھ پلے نہ پڑے گا۔ تو ناظرین سنیے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کون دے گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں فرمایا، قرآنی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میں تھوڑا پہلے تلاوت کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ ملک کی، تو سنیے یہاں سے 21 سے لے کر 23 تک کی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آمن ھذا الذی، اس کو عنوان دیا اللہ کے سوا کون دے۔ آمن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اپنی روزی وہ روک لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر روزی روک لے تو پھر کون ہے اس کے سوا دینے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بلجوا فی عتو، کوئی نہیں، پر اڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود
یہودی نصارہ اور مشرک لوگ خصوصاً کیونکہ وہ سابقہ انبیاء کرام تھے اور اپنے اپنی امتوں کے مطابق وقت کے تقاضے کے مطابق ان کے پر قرآن پاک کے علاوہ اور دوسری کتابیں نازل ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر روزی روک دے تو کون ہے اس کے سوا دینے والا، بلجو بھی کوئی نہیں، پر پھر بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی بلجو بھی ونفور، اور وہ شرارت اور بدکنے پر، یعنی شرارت اور بدکنے پر، یعنی برے کام کرنے پر، اپنے باء و اجداد کی تقلید کرنے پر وہ اڑے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب ہمیں یمشی کی بالا وجہی، پھر یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے بھلا ایک وہ شخص جو اوندے منہ کے بل چلے اور وہ سیدھی راہ پائے گا۔ دیکھیں آہدہ یعنی کیا وہ ایسا شخص جو برائی کی طرف چل رہا ہے، روز بروز برے کام کر رہا ہے اور اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، تو کیا وہ سیدھے راستے پر چل سکے گا؟ خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں اَمَن یَمْشِی سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یا وہ شخص جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر ہے۔ اب دیکھو نیک مومن لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ بھیجا قرآن پاک، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتا ہے، ایسی تو کیا وہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ناممکن۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ، تو کہ وہی ہے جس نے تمہیں بنا کر کھڑا کیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور بنا دیے تمہارے واسطے کان، اور تمہارے سننے کے لیے کان دیے تمہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہ ہے اسی طرح کی آئی ہے، اور تمہیں آنکھیں دی، یعنی وَقَانَ وَأَبْصَارَ وَالْأَبْصَارَ، کان دیے سننے کے لیے اور آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور سوچنے کے لیے دل دیا۔ تو یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فٹ کر دی ہیں اور وہ انسان کے اندر موجود ہیں، ان کے مطابق کام کرے گا تو بیڑا پار ہے۔ قلیل یعنی سنے، اچھا سنے اور اچھا دیکھے، اچھا فیل کرے، یعنی فیل مطلب دل سے اچھا سوچے، تو تم قلیل ما تشکرون، لیکن اس کے برعکس تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ یہاں پہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تکبر حد سے باہر نکل جانے کے ہے ان لوگوں کے پاس، مشرکین لوگوں کے پاس، وہ بڑے ریچ ہیں اور اپنے دولت پر گھمنڈ ہے یا بیٹوں پر گھمنڈ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزوں کا دینا دلانا بند کر دے تو اور کون ہے جو تمہیں کچھ دے گا؟ کیا یہ تمہارا اہالی موالی، یہ تمہارے جھوٹے معبود، یہ تمہارے دوست اور مددگار تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ اب دیکھو سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے پوچھ رہے ہیں مشرکین لوگوں سے۔ تمہارے دھاندلی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ٹھیک باتوں سے دور بھاگنا ہی ہے جو تمہیں اپنے اس بات پر اڑنا سکھاتا ہے، ورنہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ کچھ نہیں دے سکتا کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ اب یہاں اگر ارشاد ہے کہ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جو سیدھا منہ اٹھائے، سیدھے راستے پر اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہے جو اندھا منہ کے بل گرنا پڑنا ٹیڑے راستے پر چلے، وہ کیسے کامیابی کا منہ دیکھے گا؟ کبھی نہیں، ناممکن۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم انہیں بتا دو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں۔ یہی تین قوتیں ہیں جس کے بل پر دنیا میں تمہارے کام چلتے آ رہے ہیں اور اچھے چلتے آ رہے ہیں۔ مگر تم یعنی اچھا سوچو گے، اچھا دیکھو گے اور اچھا سمجھ کر کام کرو گے، اچھے کام کو ایکسیپٹ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا اچھی رہے گی۔ اس کے برعکس مگر تم اس سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم میں بہت تھوڑے ہی ہیں جو ان سے اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں قرآن پاک کی سورۃ ملک اس کی آیت نمبر 24 سے 27 تک کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ قیامت، یہاں عنوان دیا گیا ہے قیامت آنے والی ہے، تو سنیں ذرا غور سے کہ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو کہ وہی ہے جس نے بکھیر دیا۔ یہ آیت شاید میں نے پہلے درس میں بھی پڑھی ہے،
یعنی تو کہہ دے وہی ہے جس نے بکھیر دیا تمہیں زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں تمہیں پھیلایا ہوا ہے، انسان بنا کر، اپنی مخلوق بنا کر. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسے بہت پیاری لگتی ہیں اور وہ ہم سے اچھے کام ہی کروانا چاہتا ہے. تو پھر فرمایا کہ جس نے بکھیر دیا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے پاس ہی واپس آؤ گے. یہ جس شخصیت نے، جس اعلیٰ مالک نے تمہیں بنایا ہے، اسی کے پاس تمہیں واپس جانا ہے. یہ آنے کا اور جانے کی بات بھی ذہن میں رکھو، یعنی قیامت کے دن سے خطاب کیا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ بڑے سرپرے سے ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا، کب وہ دن آئے گا. تو آنا ہے، کچھ مشرکین لوگ نعوذ باللہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ آنا ہے تو ابھی آ جائے. تو یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا، ایسا سوال کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. تو پھر آپ انہیں بتا دیں کہ اس چیز کا اللہ ہی کے پاس علم ہے. میں تو صرف انما انا نذیر مبین، اور میرا کام تو صرف یہی ہے کہ کھول کر ڈر سنا دوں، یعنی کھول کر تمہیں قیامت کے بارے میں بتا دوں کہ تمہارے اعمال کے سبب تمہیں آخرت میں جنت اور دوزخ ان دونوں میں سے جو تمہاری قسمت میں ہوگا، جو تم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق مل جائے گی. یہ تمہیں میں بتا دوں تفصیل سے. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آ لگا، پھر جب سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. پھر وہ جب قیامت نزدیک آ جائے گی، جب آ ہی جائے گی، تو پھر اس وقت ان کی آنکھیں بھی، دل بھی، دماغ بھی، کان بھی سب کھل جائیں گے کہ تو منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. اس وقت ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے انہیں کہ دنیا میں انہوں نے اچھے کام نہیں کیے. وکیل اور کہیں گے یہی ہے ھذا الذی، یہی ہے وہ کنتم بہ تدعون جسے تم مانگتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان مشرکینوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا اب سمجھ آ گئی ہے تمہیں کہ یہی ہے وہ دن جسے تم مانگتے تھے کہ ابھی آ جائے، کب آئے گا، ابھی آ جائے. ایسے مشرک لوگ بھی سر پھرے تھے جو اس قسم کے بھی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. اب یہاں ناظرین سنیں ذرا، ارشاد ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا اور پھر تم اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچ کر رہو گے. آگے ارشاد ہے کہ یہ لوگ قیامت کے آنے پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. قیامت آئے گی، پھر آپ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اگر سچے ہو تو بتاؤ. پھر جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی خاطر سوال کرتے ہیں کہ اگر آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی. تو نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کہا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ ہی کی جانے کہ کب آئے گی. میں تو فقط صرف الفاظ میں ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف آپ کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا کہ ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو کہ نیک کام کرو گے، میرا حکم مانو گے، میرا کہنا مانو گے، میرے پیچھے چلو گے. نبی پاک اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک جو ہمارے پاس ہدایت نامہ آیا اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. میں نے تو دوزخ کا حلیہ بتا دیا آپ کو، اور دوزخ میں کیا ہوگا اگر ان کے اپوزٹ چلو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر یقین کر لیں گے ہاں اب قیامت قریب آ لگی، تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور مسخ ہو جائیں گے، ان پر اداسی چھا جائے گی اور خور کے مارے ان کا حلیہ بگڑ جائے گا. اب دیکھیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو اب میں نے آپ کو بیان کیا ہے. اس وقت ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ قیامت جس کی تمہیں جلدی پڑ رہی تھی اور اس کے بابت تم تقاضا کر رہے تھے کہ آنی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ان لوگ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دماغ پر مہر لگا دیا اور نیک راستے پر چلنے ہی نہ پائیں گے. یہاں پہ ہے کرے سوال. اب ان لوگوں کے جو کرے سوال تھے وہ اس قسم کے کرتے تھے، کل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور راحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب العلیم. اب یہاں یہ آیت میں نے پوری پڑھ دی تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کل ارأیتم،
تو کیا ہے بھلا دیکھو تو صحیح، ان اہلکنی اللہ و من معی، کہ اگر اللہ ہلاک کرے مجھے اور میرے ساتھ والوں کو. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اگر ہلاک کرے مجھے اور میرے ساتھ والوں کو یا ہم پر رحم کرے، راہمنا، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین، تو پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچائے، من عذاب علیم، تو پھر کون ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کون ہے جو تمہیں بچائے گا عذاب سے بچانے والا؟ قل هو الرحمن، تو فرمایا جا رہا ہے کہہ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رحمان ہے، ہم نے اسے مانا. آمنا یعنی صالحین لوگ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن سب یہ کہیں گے، کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے اس پر، ہم نے اسے مانا، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون، سو ان قریب تم جان لوگے. اب فرمایا جا رہا ہے من ہوا فی ضلال مبین، کون پڑا ہے کھلی گمراہی میں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خود ہی جلد جان لوگے، قیامت آئے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون جو ہے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، اللہ پر ایمان لا رہا ہے. تو یہ جلد ان قریب آئی، اور کھلی گمراہی میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. کل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، تو کیا بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے ہمارا پانی بند. اب یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے مثال دے کر کہ خدا اگر ہمارا پانی بند ہو جائے، ایک مثال ہے کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، پانی کے بغیر انسان ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا. تو یہاں پہ فرمایا جائے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی ہمارا بند کر دے، غور فرمائیں کہ فَمَن بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی پانی ہمارا خشک ہو جائے ہمارا اور تمہارا، تو پھر کون ہے جو لائے گا، جو لائے تمہارے پاس صاف پانی؟ کون ہے اس پانی کا انتظام کرنے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی ہمیں پانی نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے جو ہمیں مختلف ذرائع سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، دریاؤں سے، سمندروں سے ہمیں مختلف ذرائع سے پانی جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہاں پانی مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی کرم ہے، تو اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا ایک سیکنڈ. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، چپکے بیٹھنے والے نہ تھے، وہ دل میں مسلمانوں کو کوستے کاٹتے رہتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ کہیں جلدی غارت ہو جائیں، یعنی یہ ان کا خیال تھا تو ہمارا پیچھا چھوٹے. ان لوگوں میں اتنی آدمیت نہ تھی کہ اپنے کام سے کام رکھتے اور مسلمانوں کو ان کا کام کرنے دیتے، ان سے بیر ان کا جو تھا اور دشمنی نہ رکھتے اور نہ ان کو ستاتے، یعنی کہ ایسا ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں. وہ تو بلکہ ایسا کرنے کے بجائے وہ اس کے اپوزٹ تھے اور ستاتے تھے، ہر ممکن وہ ستانے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے. ان کے بابت کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہمارے مرنے جینے سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا حال جو کچھ بھی ہو، تم تو کسی طرح بھی قیامت کے دن دکھ والے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اب فرمایا کہ ارشاد ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل کرم جو کیا ہے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچے گا؟ تمہیں تو بہرحال تمہارے برے کرتوتوں کی وجہ سے بہت سا سزا اور عذاب مل کر رہے گا. اس سے تمہیں چاہیے، تمہیں بچانے والا کون ہے؟ اول تو دنیا ہی میں تمہیں سزا مل جائے گی، اور ورنہ آخرت میں تو تمہارا حال خراب ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنا بدلہ لے کر رہے گا. تو پھر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ہم تو اللہ پر جو رحمان ہے ایمان لا چکے ہیں، اس کے رحم و کرم پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کھلا گمراہ ہم تھے کہ تم. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ پانی جو تم، یہاں پہ ایک مثال دی ہے، پانی جو میں نے اوپر آیت بھی پڑھی ہے، جو تم برتتے ہو اگر زمین میں اتنا نیچا چلا جائے کہ غائب ہو جائے تو پھر صاف پانی کون دے گا؟ اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دینے والا، اور نہ ہی کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے. کوئی ایسا اگر ہم سے پوچھے تو ہم تو صاف کہیں گے کہ اللہ دے گا، جو ہمارے جہانوں کا یعنی کل کائنات کا پالنے والا اور تمام جو ہے رزق دینے والا ہے، جس کا اس نے ہر انسان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کا رزق دنیا پہ بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ مہمان گھر میں آتا ہے تو 70 رحمتیں جو ہے پہلے ہی اس گھر میں موجود ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنے دسترخوان کو کھول دو. یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ سنو، تم اللہ کی نافرمانی کر لے، تم اللہ کے نافرمانی کر کے اس کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے. وہ چاہے تو زلزلہ بھیج کر تمہیں زمین میں دھسا دے اور چاہے تمہارا رزق روک لے. پہلے لوگ اس کی نافرمانی کر کے تباہ ہو چکے ہیں، تم نافرمانی مت کرو. یہاں پہ مشرکین لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی اس طرح شامت آ جائے. منکروں کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ تمہارے کان، آنکھیں اور دل تو اسی کے دیے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ تینوں صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور تمہارے سارے کام انہی سے چلتے ہیں. سن رکھو، قیامت ضرور آئے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے فقط ڈرانے والے ہیں. اب یہاں پہ قیامت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی جانے کہ کب آ جائے، مگر جب آ گئی تو پھر منکروں کی خیر نہیں ہے. ہمارے ہال کے ان کے حلیے بگڑ جائیں گے. اب یہاں ان کے بارے میں بتایا جائے، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ لو، قیامت یہ ہے جس کے آنے کا تم جو ہے ہر وقت پوچھتے تھے. منکروں کو ارشاد ہے کہ تم مسلمانوں کے پیچھے مت پڑو، تم اپنی فکر کرو، اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے. یعنی مسلمانوں کا تو اللہ ہی ہے اور وہی ان کا والی وارث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے فرمایا ہے اور اب ارشاد ہو رہا ہے وہی ان کے سب کام بنائے گا، تو تم کہو کہ تمہیں اس سے کے عذاب سے کون بچائے گا. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، سورۃ ملک کمپلیٹ ہو گئی ہے. میں نے 3 جز میں آپ کی خدمت میں اس کا درس بنا کر پیش کیا تھا. آپ سب لوگوں کو اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم اس قرآنی آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور اس پر عمل کریں اور یقین سے ہم دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.